إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیروی کرنا اور ان کے نقش قدم ما انا علیہ و اصحابی پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت کا داخلہ چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جنت میں جانے والے لوگوں کی خصوصیت اور خوبی بیان کرتے ہوئے ان کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جہاں لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے وہاں جہنم سے بچنے والا وہ شخص ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے گا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے اوپر ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد، وہ راستہ جو اللہ کے پیغمبر چھوڑ کے گئے تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، کہ لوگوں میں تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو ایک ایک عمل سکھا کے گئے، بتا کے گئے، اور یہاں تک اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ما من عمل يقرب من الجنہ ويباعد من النار الا وقد بین لکم، لوگوں جو بھی عمل تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے، جہنم سے دور کرنے والا ہے، وہ واضح کر دیا گیا ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر روشن راستے پہ چھوڑ کے گئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو پیغمبر کے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑے گا، پیغمبر کے راستے کو چھوڑے گا، پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نولہ ما تولا،
جہاں وہ پھرنا چاہے گا ہم اسے پھیر دیں گے، جہاں وہ جانا چاہے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہم اس کی رہنمائی نہیں کریں گے، ہم اسے صراط مستقیم پہ نہیں لائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر قیامت والے دن ہم اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بننا، یہ جہنم کا داخلہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ساعت مصیرہ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے، یہ بدترین جگہ ہے کہ کوئی شخص پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑتا ہے، ان کے دین کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دین ہے کیا جس پہ صحابہ چلتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس دین کے حوالے سے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین، زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس دین، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ بندگی تلاش کرتا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو پیغمبر کے راستے کو چھوڑتا ہے، جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتا ہے، پیغمبر کہہ کے گئے ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی وفی روایت عطرتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا دوسرا میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ میری گھر کی زندگی کیسی ہے، میرے شب و روز کیسے ہیں، میرے تعلقات بطور والد کیسے ہیں، بطور خامد میری زندگی کیسی ہے، بطور دادا اور نانا میری زندگی کیسی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے طریقوں اور آپ کے ایک ایک سنت کو صحابہ نے بیان کیا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس روشن راستے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان اہل ایمان کے راستے کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دائیں بائیں کی ٹکریں کھاتا ہے، کبھی کسی در پہ جاتا ہے، کبھی کسی در پہ جا کے سوال کرتا ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ ایک جگہ قائم نہیں رہ سکتا، اور قیامت والے دن بھی اس کے لیے بدترین عذاب کی صورت میں بدترین ٹھکانہ ہو۔ اور صحابہ جو دین مجھے اور آپ کو دیکھے گئے، اللہ کے پیغمبر صحابہ نے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام جو اللہ کے پیغمبر دے کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام اپنا کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اس دین کے بارے میں کہا کہ اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس دین میں بنیادی تین چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، ایک اخلاق اور کردار ہے۔ آئیے صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا میرے پاس صحابہ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ چند ایک مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر جب یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، رب کی توحید کو مان لو، اللہ کے علاوہ تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے کام سنوارنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے سجدے کے قابل کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا رکوع کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ تمہارا قیام کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ نے اس عقیدے کے لیے، اس توحید کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنے مال بھی قربان کیے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا ہے، میدان جنگ میں جا کے اپنے ایک سے زیادہ بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے۔ ایک خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، بیٹے قربان ہو گئے ہیں، خامد قربان ہو گیا ہے، سوال کرتی ہیں تو پھر بھی یہ
یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہاں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے، تمہارا فلاں اور فلاں شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے یہ نہ بتاؤ، یہ بتاؤ پیغمبر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، پیغمبر حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا کہ پیغمبر حیات ہیں۔ کہا میرا تو سب کچھ بچ گیا، میرا تو کچھ نہیں گیا، سب کچھ بچ گیا ہے۔ وہ پیغمبر کے اشاروں پہ اپنی جانیں رب کی توحید کے لیے قربان کرنے والے، جنہوں نے ہجرت کی تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، مشرکین کو برداشت نہیں تھا، کوئلوں پہ لیٹے ہیں تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، اور گھروں سے نکالا گیا تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ رب کی توحید پہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آج میں بھی صحابہ کا نام لوں، آپ بھی صحابہ کا نام لیں، ذرا دیکھیں تو صحیح میرا عقیدہ ویسا ہے جیسا صحابہ کا عقیدہ تھا، یا میرے عقیدے میں کمزوری ہے؟ اگر عقیدہ کمزور ہے، اگر عقیدے میں خلل ہے، عقیدہ اس طرح نہیں ہے جو عقیدہ پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اور کہا تھا قل آمنت باللہ، میرے صحابی اے میرے ساتھی، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کا اقرار کر لو، اظہار کر لو اور زبان سے ادا کر دو، ثم استقم، کیا کہا کہ پھر اس کے بعد پھر جاؤ دل میں جو مرضی رکھ لینا، لوگوں کے پاس جا کے کچھ اور کہہ لینا، نہیں کہا تو یہ کہا ثم استقم، ایمان لائے ہو، رب کی توحید کو مانا ہے، اقرار کیا ہے، اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ کب تک استقامت اختیار کر لو؟ تمہاری جان چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تمہارے جسم کی راکھ بن جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے، وَلَوْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارا جسم ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تمہارا جسم راکھ تو بن سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج صحابہ کا نام لینے والا اگر چھوٹی سی بیماری پہ غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کے یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، آج صحابہ کا نام لینے والا اگر بے روزگار ہو کے روزگار کی تلاش میں غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، آج صحابہ کا نام لینے والا اگر کوئی نقصان ہو جائے اس کی تلافی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتا ہے، جا کے حساب کرواتا ہے کہ یہ بھی مجھے خیر پہنچا سکتے ہیں، نفع کے مالک ہو سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، اس نے صحابہ کے عقیدے کو نہیں سمجھا۔ صحابہ جب ایمان لائے پھر انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، پھر انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی۔ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اگر اپنے مال کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی ناک بچانے کے لیے صحابہ کے ایمان کو نہیں دیکھتا اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہوں تو میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں لیا۔ اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہیے تو وہ کیسے ملے گا؟ صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔ اور پھر صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ بے شمار واقعات، اگر چھوٹی چھوٹی سی کبھی کوئی لغزش بھی ہو جاتی اللہ کے پیغمبر اس کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کہنے والے نے کہا انشاءاللہ وشئتا، اے پیغمبر اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں قل انشاءاللہ، یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا، میرے چاہنے سے نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے رب کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کے ایک پتے کو حرکت دینا چاہے نہیں دے سکتی، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز پیدا کرنا چاہے پیدا نہیں کر سکتی۔ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت
مدد نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فوراً اصلاح کر دی، کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ یہ کہہ کر انشاءاللہ وشئت کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو پیغمبر یہ کام ہوگا۔ کہا نہیں، یہ مجھے رب کے ساتھ برابر کرنے کے مترادف ہے، یہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ ایک اور موقع آیا، نئے نئے مسلمان ہونے والے مسلمان ہوئے، راستے میں سفر کر رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ دیکھا لوگوں نے ایک درخت بنا رکھا ہے جسے بابرکت سمجھتے ہیں، جس سے لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے یہ لوگ کہنے لگے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کا عقیدہ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، انہوں نے دیکھا اور کہا اللہ کے پیغمبر اگر آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی درخت مقرر کر دیں، اس طرح کی کوئی جگہ بنا دیں، ہم بھی تبرک حاصل کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا تم رب کے ساتھ تم وہ بات کہتے ہو جو بنی اسرائیل نے کہی تھی؟ تم جیسے بنی اسرائیل نے رب کے ساتھ شرک والی باتیں کی تھی، تم بھی وہ باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے روک دیا۔ ایک اور قافلہ آیا، پیغمبر سے کہنے لگا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور پیغمبر ایک مومن کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں، اپنے مال سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ عزیز ہوں، بندہ مومن بنتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں کائنات کے امام کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خود کہا تھا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی جماعت بھی جب سفر کر کے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں محبت اجاگر ہوئی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، انت احق ان یسجد لک، اے کائنات کے امام، آپ تو کائنات کے امام ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، آپ کے سامنے جھکا جائے۔ کائنات کے امام نے اسی موقع پر روک دیا اور مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ کسی قبر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی پتھر کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ اگر یہ پیشانی جھکے گی تو اپنے رب کے سامنے جھکے گی۔ کائنات کے امام نے مسئلہ سمجھا دیا اور فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر لیتا، اگر یہ سجدہ جائز ہوتا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں عورتوں کو حکم دیتا، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میرے رب کی اس شریعت میں، میرے دین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے۔ اگر میرے اور آپ کے پیغمبر کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا خیال ہے کائنات میں کوئی دوسری ایسی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی قبر ایسی ہو سکتی ہے، کوئی پتھر ایسا ہو سکتا ہے، کوئی درخت ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مورتی ایسی ہو سکتی ہے جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہو؟ کائنات کے امام نے یہ بات سمجھا دی کہ کائنات کے رب کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ انسان جو اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ منسوب بھی کرتا ہے، یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ صحابہ میرے ہیں، مجھے صحابہ سے پیار ہے؟ صحابہ نے تو قربانیاں دی تھی اس لیے کہ رب کی توحید کا پرچم بلند ہو جائے، اور یہ رب کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے۔ صحابہ کے عقیدے کو دیکھنا ہے تو ذرا اس بات کو بھی دیکھیے کہ جناب بلال ہیں،
اللہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کسی کو جان بچانے کے لیے صرف زبان سے عقیدہ نہیں، نظریہ نہیں، صرف زبان سے کلمہ کفر بھی کہنا پڑ جائے تو اجازت دے رکھی ہے رب نے کہ کہہ سکتے ہو، صرف زبان کی حد تک کہہ سکتے ہو۔ لیکن جناب بلال ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج ذرا سی گرمی محسوس ہو جائے تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، سب کچھ بھول جاتے ہیں، رب کی توحید کو بھول جاتے ہیں، پیغمبر کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ ہیں اور جان رب نے دی ہے اور رب کی توحید کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، اور کس انداز سے تیار ہیں۔ کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے، گرم کوئلے ہیں، ٹھنڈے نہیں ہیں، گرم ہیں۔ جس طرح میں اور آپ جس پہ گوشت بھون کے کھاتے ہیں نا، اس طرح کے کوئلوں پہ جناب بلال کو لٹایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے، حکم کیا جا رہا ہے کہ تم احد احد کہنے کو چھوڑ دو، رب کی توحید کے نعرے لگانا چھوڑ دو، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن وہاں لیٹ کے بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد، احد اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آج اس صحابی کا نام لے کے، جناب بلال کا تذکرہ کر کے اگر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں تو میں کس منہ سے جناب بلال کے سامنے جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ صحابہ کے ایمان کو دیکھنا ہے، اس کی مضبوطی کو دیکھنا ہے تو کبھی اس بات کو بھی دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات پہ کس قدر وہ پختہ یقین رکھنے والے تھے۔ بے شمار واقعات۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر کی باتوں کی ہمیں کتنی قدر ہے، کتنا ہمیں یقین ہے؟ ہم تو ڈگمگا جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے جو یہ ذکر پڑھے گا، یہ دعا پڑھے گا، اسے نقصان نہیں ہوگا۔ ہم دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ پھر صحابہ کے عمل کو دیکھیے۔ صحابہ کرام یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہماری بنیاد پختہ ہے۔ بنیاد پختہ تبھی بنائی جاتی ہے، اس پہ بہت کچھ بنا بنیاد پختہ تب بنائی جاتی ہے جب آپ اس پہ زیادہ تعمیر کرنا چاہتے ہو۔ صحابہ جس قدر پختہ ایمان رکھنے والے تھے، پختہ یقین رکھنے والے تھے، اسی قدر زیادہ اعمال کرنے والے بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر عبادت کر رہے ہوتے، صحابہ بھی آ کے جمع ہو جاتے۔ آپ رمضان میں اس بات کو بکثرت سنتے رہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر رات کو قیام کر رہے ہیں، صحابہ بھی آ کے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قیام کرنے لگ گئے۔ ایک دن قیام کیا، دوسرے دن قیام کیا، تیسرا دن ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے، قیام کروائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے حجرے میں ہیں، آپ تشریف نہیں لائے، آپ جانتے تھے، آپ کو پتا تھا صحابہ میرا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ تشریف لائے نہیں ہیں۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، آپ نے کہا رات کو تم آئے تھے، مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہو، لیکن میں نے تمہاری یہ محبت دیکھی ہے، تمہاری یہ چاہت دیکھی ہے اور تمہاری یہ محبت کہ تم کس قدر رات کو قیام کرنا چاہتے ہو۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تمہاری محبت کی وجہ سے عبادت فرض نہ ہو جائے، رات کی نماز فرض نہ ہو جائے اور پھر ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے رات کے قیام سے، رات کے قیام کو تو چھوڑیے، ہماری تو فرض نمازوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی پورا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ ہمارے ہیں، ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ اگر ہمارے ہیں، ہمیں جان سے پیارے ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے کو پھر ہم کیوں نہیں اپناتے؟ کیا ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل نہیں ہونے؟ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، صحابہ جو اللہ کی جماعت ہیں، ہم اس اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آج مجھے اپنی جماعت عزیز ہے، آپ کو اپنی جماعت عزیز ہے، ہر شخص بلاتا ہے میری جماعت میں آ جائیں، اس میں یہ ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، اس میں بڑے بڑے فقہاء ہیں، اس میں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کیا میں نے کبھی سوچا کہ میں صحابہ کی جماعت میں بھی ہوں یا نہیں ہوں، حزب اللہ میں بھی شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں کائنات کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تو شامل ہوتا رہا لیکن صحابہ کی جماعت میں اپنے عمل
کی بنیاد پہ شامل نہیں ہو سکا، اپنے عقیدے اپنے اخلاق کو بنیاد بنا کے شامل نہیں ہو سکا، تو میں کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا۔ بھلے میری جماعت کا نام بڑا عظیم ہو، بھلے مجھے بہت اچھا لگتا ہو، بڑا پیارا لگتا ہو، میری جماعت میں بڑی حیثیت ہو، بڑا مقام ہو، لیکن اگر میں صحابہ کی جماعت میں نہیں ہوں، میں کسی جماعت کے قابل نہیں ہوں، میری کوئی جماعت کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ آج میں کہتا ہوں فلاں امیر کی جماعت کامیاب ہے، فلاں امیر کی جماعت کامیاب ہے، فلاں سیاستدان کی فلاں پارٹی کامیاب ہے، لیکن کبھی میں نے دیکھا کہ کیا پیغمبر کی جماعت اور پارٹی میں بھی ہم کبھی شامل ہوئے، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت میں بھی شامل ہوئے، یا اس میں شامل ہونے کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ صحابہ عمل کیا کرتے تھے، صرف اس بنیاد پہ نہیں بیٹھے کہ میرے پاس توحید کی نعمت ہے، توحید کے لیے میں نے قربانی دی ہے، میں نے ہجرت کی ہے توحید کے لیے، میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے توحید کے لیے، میں نے توحید کے لیے جنگیں لڑی ہیں، میں بدر میں پہنچا ہوں، میں احد میں گیا ہوں، میں احزاب میں شریک ہوا ہوں، میں خندق میں شریک ہو کے پیغمبر کا ساتھی بن کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، میں تبوک میں گیا ہوں، میں خیبر میں گیا ہوں، میں فلاں جگہ گیا ہوں۔ یہ بنیاد بنا کے نہیں بیٹھے، انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، انہوں نے حج بھی کیے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صرف نماز روزہ کر کے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گناہگار سمجھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ ذرا سا نمازی بن جائے، ساری کائنات اسے بے نماز لگنے لگتی ہے، ذرا سا دین کے قریب ہو جائے ساری کائنات اسے بے دین لگتی ہے، سارے جہنمی نظر آتے ہیں۔ کائنات کے امام کے صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انہیں تو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی کہ کائنات کے امام جب کی مجلس میں ہوتے تو ظاہر ہے ایمان بڑھ جاتا، گھروں میں جاتے تو کچھ نہ کچھ کمی آتی، ہمارے جیسی کمی تو نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود جناب حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں جناب ابوبکر سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حنظلہ جب اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں ہوتا ہے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور جذبات بڑھ جاتے ہیں، اور جب گھر میں ہوتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جذبات نہیں رہتے وہ والے۔ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں یہی کیفیت تو میری بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہی تو ایمان ہے، یہی تو مومن ہے بندہ جسے یہ محسوس ہونے لگے۔ اور جب اگر تم ایسے بن جاؤ جیسے میری مجلس میں ہوتے ہو، ہر جگہ اسی طرح ہو جاؤ، تو پھر تو کائنات کا رب فرشتوں کو نازل کرے وہ تو تم سے مصافحہ کرتے پھرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر حال میں انسان ایک جیسا رہ جائے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہو جاتا ہے۔ یزید بالطاعہ، انسان فرمانبرداری کرتا ہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہی ذرا کمی واقع ہوتی ہے تو ایمان بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں ایمان کی فکر ہوتی ہے نا وہ پھر کہتے ہیں نافقہ، میں تو منافق ہو گیا۔ لیکن جنہیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، بے ایمانیاں کر کر کے بھی اپنے لیے اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ امام المؤمنین ہم ہی ہیں، سب سے بڑی متقی ہم ہیں، اور دوسرے لوگوں کو پھر منافق اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر انہیں جہنم کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ تو دوسروں کے ایمان کی قدر کرنے والے، ان کی فکر کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور انہیں اپنی جانوں پہ ترجیح دینے والے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کا کردار ایسا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں میرے بھائی کا کیا فائدہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ کیسے کیسے جاتے ہیں۔ پھر اپنے عمل کو بھی دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر جو عبادت کیا کرتے تھے صحابہ بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتے، اور اللہ کے پیغمبر کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر
پھر بھی آپ اتنا قیام کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، ورم پڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا فرما بردار، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے اگر اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر صحابہ کی حالت بھی یہی تھی آپ کے ساتھ۔ پھر اخلاق کو دیکھیں تو جہاں اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کان خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا، وہاں صحابہ کا اخلاق بھی قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں بڑے نرم ہیں اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار ہے۔ لیکن ہم نے کہا جی نہیں، وہ فلاں کی فلاں سے جنگ تھی، فلاں کا فلاں کے ساتھ مسئلہ تھا، قرآن نے اس کا بھی حل بتا دیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ بھی گزر گئے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے لیے تو یہ چھوڑا گیا کہ تم نے ان کے فیصلے نہیں کرنے۔ آج جس انسان کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ عقیدہ توحید کا پتہ ہے، نہ پیغمبر کے ساتھیوں کا پتہ ہے، وہ بھی فیصلہ کرنے بیٹھا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے نعوذ باللہ فلاں 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 منافق تھے اور فلاں فلاں ایسے تھے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں تھا، میرا اور آپ کا کام یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سے میرے دل کو سب سے عمدہ پایا، اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ پھر رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے عمدہ دل صحابہ کرام کے پائے، اللہ نے انہیں میرا ساتھی بنا دیا۔ جنہیں کائنات کے رب نے پیغمبر کا ساتھی بنایا ہے، جن کے دلوں کو دیکھ کے ان کا ساتھی بنایا ہے، ان جیسے عظیم لوگ اس کائنات میں اس کے بعد پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات مل کے ان جیسا بننا چاہے، کسی ایک صحابی ادنا سے ادنا صحابی جیسے بھی نہیں بن سکتے، لیکن اپنی زبان بد کو پھر بھی کھولتے ہیں، پھر بھی صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، پھر بھی صحابہ پہ تان کرتے ہیں اور صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیغمبر تو یہ کہتے ہیں کامیابی چاہتے ہو ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، دین اس طرح سے مانو جس طرح میں نے مانا ہے، میرے صحابہ نے مانا ہے، نمازیں وہ پڑھو جو میں نے پڑھی ہیں، میرے صحابہ نے پڑھی ہیں، عقیدہ وہ اپناؤ جو میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے۔ ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل، ایک ایک اخلاق، وہی انسان کامیاب ہوگا اس میں جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو راسخ فرمائے۔